السلام علیکم معزز ناظرین، میں کافی لمبے عرصے تک اس بات پر یقین کرتا رہا کہ زندگی کا بس ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے خوش رہنا۔ صحیح بات ہے نا؟ ورنہ ہم کیوں یہ سارے درد، تکلیف اور پریشانیاں جھیلتے ہیں؟ مقصد یہی ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی انداز میں خوشی حاصل کر سکیں، اور میں وہ واحد انسان نہیں ہوں جو اس بات پر یقین رکھتا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو بہت سارے لوگ اپنی خوشیوں کے حصول کے پیچھے ہی بھاگ رہے ہیں۔ اپنی خوشی کے لیے ہم وہ چیزیں بھی خرید لیتے ہیں جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، بس ہم کو پسند ہوتی ہیں۔ ہم ان لوگوں کے ساتھ بھی رشتہ جوڑ لیتے ہیں جن سے ہم کو محبت نہیں ہوتی، اور لوگوں کی پسندیدگی حاصل کرنے کے لیے شدید محنت کرتے ہیں جن کو ہم پسند بھی نہیں کرتے، کہ کسی طرح خوش رہ سکیں۔ ہم یہ سب کرتے کیوں ہیں؟ اس بات کو تو تسلیم کر ہی لینا چاہیے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ دوسروں کی زندگی کا تجزیہ کرتے رہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ خوش کیوں نہیں ہیں اور وہ اطمینان بخش زندگی کیوں نہیں گزار رہے۔ یہ ایک حساب سے ان کا پسندیدہ مشغلہ ہوتا ہے۔ کچھ سال پہلے میں نے بھی خوشیوں کا پیچھا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ آپ کوئی نئی چیز خریدتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز خریدنے سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ آپ لوگوں کے ساتھ گھلتے ملتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ لوگوں کے ساتھ رہ کر خوش ہو جائیں گے۔ آپ کوئی نوکری کرنے لگتے ہیں جو آپ کو پسند نہیں ہوتی، مگر وہاں سیلری اچھی ہوتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ خوشی حاصل کر لیں گے، لیکن دن کے اختتام پر آپ تنہا یا شریک حیات کے ساتھ اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں اور اس سوچ میں گم ہوتے ہیں کہ خوشیوں کے حصول کی اس لامحدود جدوجہد میں اب آگے کیا کرنا ہے۔ خوشی اپنے آپ میں کوئی مقصد نہیں ہو سکتی، اس لیے یہ کوئی ایسی چیز نہیں جسے حاصل کیا جا سکے۔ میرا یقین ہے کہ خوشی صرف فائدہ مند کی ضمنی پیداوار ہے۔ میں جب بھی اپنے گھر والوں، دوستوں اور دفتر میں ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ بات کرتا ہوں تو میرے لیے ہمیشہ الفاظ کا چناؤ مشکل ہو جاتا ہے۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں اپنا مدعا کن الفاظ میں بیان کروں، لیکن میں یہاں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہم اپنی زندگی میں زیادہ تر جتنے بھی کام کرتے ہیں وہ صرف اعمال اور تجربات ہیں۔ آپ چھٹیوں پر جاتے ہیں، آپ کام پر جاتے ہیں، آپ بازار میں چیزیں خریدتے ہیں، آپ ڈرنک کرتے ہیں، آپ کھانا کھاتے ہیں، گاڑیاں خریدتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو آپ کو خوش کرنا چاہیے، لیکن یہ خوشی تھوڑی دیر کے لیے ہی ہوتی ہے اور یہ خوشی کارآمد نہیں ہے۔ آپ کوئی چیز تخلیق نہیں کر رہے ہیں، آپ صرف اور صرف چیزیں استعمال کر رہے ہیں یا صرف کسی نہ کسی کام میں مشغول ہیں۔ مجھے غلط مت سمجھیے گا، مجھے یہ چیزیں پسند ہیں، لیکن ایمانداری سے بات کروں یہ سب چیزیں زندگی کا کوئی مقصد نہیں دیتی۔ حقیقی خوشی تب ملتی ہے جب آپ کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے، جب آپ کسی کے لیے کارآمد ثابت ہوتے ہیں یا آپ کوئی ایسی چیز تخلیق کرتے ہیں جس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھا سکیں، یا کم سے کم ایسی چیز بنا لیں جسے آپ خود استعمال کر سکیں۔ ایسا کرنے سے ہم لوگوں کو خوشی ملتی ہے۔ ایک لمبے عرصے تک میرے لیے خوشی اور فائدہ مندی کے تصور کو سمجھنا بہت مشکل رہا ہے، لیکن حال ہی میں نے جب ایمرسن کا قول پڑھا تو مجھے تمام نقطے جڑتے ہوئے محسوس ہوئے۔ ایمرسن کہتا ہے کہ زندگی کا مقصد خوش ہونا نہیں ہے، اس کا مقصد کارآمد ہونا ہے، قابل عزت ہونا ہے، رحم دل ہونا ہے۔ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ہونے سے کوئی فرق پڑے اور آپ صرف زندہ رہنے کی بجائے اچھے انداز میں زندگی گزار کے جائیں۔ جس وقت میں نے یہ قول پڑھا تب تو میرے پلے کچھ نہیں پڑا، لیکن جب میں نے اپنی زندگی کے بارے میں مزید شعوری اور پختگی حاصل کرنے کی کوشش کی تو مجھے اس بات کی سمجھ آ گئی کہ پڑھنے میں تو کافی مشکل لگتا ہے، لیکن اس کا مطلب بہت سادہ ہے۔ کیا آپ نے پوری زندگی میں کوئی کارآمد چیز سر انجام دی ہے؟ آپ کو ساری دنیا بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صرف اس دنیا کو اس وقت سے تھوڑا بہتر بنانا ہے جس وقت آپ اس دنیا میں آئے تھے۔ آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں جس سے دوسروں کو فائدہ ہو سکے۔ یہ تمام کام بہت بڑے نہیں ہیں، لیکن جب آپ ایسے چھوٹے چھوٹے کام روزانہ کی بنیاد پر کرتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں اور آپ واقعہ ہی میں خوش بھی رہیں گے۔ ایسی زندگی جس کا کوئی مطلب ہے۔ میں وہ دن نہیں دیکھنا چاہتا جب میں بستر مرگ پر پڑا ہوا ہوں اور اس بات کا کوئی ثبوت ہی نہ ہو کہ کبھی میں اس دنیا میں تھا بھی یا نہیں۔ کسی کے لیے فائدہ مند ثابت ہونا ایک رویہ ہے، سوچنے کا انداز ہے، اور کسی بھی رویے یا برتاؤ کی طرح یہ کام بھی ایک فیصلے سے شروع ہوتا ہے۔ میں جب لوگوں کو دیکھتا تھا تو میرا دل کرتا تھا کہ میں ایسا کر سکتا ہوں، ویسا کر سکتا ہوں، لیکن کچھ بھی نہیں کر پاتا تھا۔ پھر اس کا حل یہی ملا کہ ویڈیوز کے ذریعے لوگوں کو بتانے کی کوشش کروں، جس سے مجھے پیسے بھی مل رہے ہیں اور میرے دل کی تمنا بھی پوری ہو رہی ہے۔ اس لیے میں نے ویڈیوز بنانی شروع کر دی۔ میں موٹیویشنل ویڈیوز بھی بناتا ہوں۔
کسی نہ کسی کا تو فائدہ ہو ہی رہا ہوگا۔ آپ کے لیے بھی کوئی ایسا کام ہو سکتا ہے جسے کرنے میں آپ کو مزہ آئے اور دوسرے بھی اس سے خوش رہیں، دوسروں کو اس سے فائدہ ہو۔ یہ کام پینٹنگ بھی ہو سکتا ہے، بزرگوں کی مدد کرنا بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی بھی ایسا فائدہ مند کام جو آپ کرنا چاہیں، لیکن اس کو اتنا سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اس کے بارے میں اتنا سوچنے کی ضرورت ہے۔ بس کوئی بھی ایسا کام شروع کر دیں جس سے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔